دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو تو ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کہانی ایک چرواہے کی ہے جس نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا تو اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہوا۔ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائی جائے گی جو پانی پر چلتا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ بول اٹھیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ چرواہا کسی گاؤں میں رہتا تھا اور روز اپنی بکریاں اور بھیڑوں کو چراتا تھا۔ اس چرواہے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے اور یہ بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ یہ بہت سیدھا سادہ بھی تھا۔ اس سب کے باوجود اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل تھا۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا، لیکن اسے کہیں ہری بھری گھاس نظر نہ آئی کیونکہ وہ آس پاس کی پہاڑیوں اور میدانوں میں لے جا کر اپنی بکریاں چرا چکا تھا۔ یعنی تمام ہری بھری گھاس ختم ہو چکی تھی۔ اب ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سوکھی گھاس نظر آتی تھی۔ یہ چرواہا مرتا کیا نہ کرتا، اپنی بکریوں کو سوکھی گھاس چرانے کے لیے لے جانے لگا۔ چرواہا بے حد پریشان تھا کہ اب اگر ہری بھری گھاس نہیں ملی تو بکریاں کمزور ہو جائیں گی، اور صرف اسی کے سامنے وہ پریشانی نہیں تھی بلکہ اور جو چرواہے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو ان کی بکریاں کمزور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی کئی مہینے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوستو، یہ سب چل ہی رہا تھا کہ جمعے کے روز یہ چرواہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرتا ہے اور جمعے کی اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے۔ جمعے کے روز مسجد کے امام صاحب لوگوں کو مسائل بتا رہے تھے۔ جب یہ چرواہا مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب بسم اللہ کی فضیلت کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ مسجد کے ممبر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی بھی اچھے کام میں برکت حاصل کرنا مقصود ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کیا جائے۔ یعنی کہ اگر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر سچے دل سے اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھ کر کسی کام کا آغاز کیا جائے تو انسان کو کبھی بھی پریشانی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ دوستو، یہ چرواہا ویسے بھی ان پڑھ اور سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا۔ چرواہے نے بہت غور سے یہ بیان سنا اور نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ جب وہ نماز سے بھی فارغ ہوا تو گھر جا کر اپنی بکریوں کو میدان میں لے کر نکل پڑا۔ دوستو، اس کے گاؤں سے دور کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر پڑتی تھی اور اس نہر کی دوسری طرف ہری بھری گھاس موجود تھی، لیکن اس نہر کو پار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہری بھری گھاس ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اپنی بکریوں کو نہر کے پار نہیں لے جا سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام صاحب کی بتائی ہوئی باتیں آ رہی تھیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے کوئی کام کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی اور وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اب یہ چرواہا سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی بکریوں کو لے کر نہر کے اس پار چلا جاؤں جہاں ہری بھری گھاس ہے تو میری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر لیں گی۔ دوستوں، اب امام صاحب کی باتیں یاد کر کے اس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ پڑھی اور اپنی ساری بکریوں کو لے کر نہر پار کرنے کے لیے نہر میں اتر گیا۔ دوستوں، اس چرواہے کو اللہ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا کہ وہ اور اس کی بکریاں دریا کو آسانی سے پار کر لیتی ہیں اور ہری بھری گھاس کھا کر اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ دریا کے کنارے آتا اور اپنی بکریوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور دریا کو پار کر کے اپنی بکریوں کو چراتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کی بکریاں پھر سے پھلنے پھولنے لگیں اور صحت مند نظر آنے لگیں۔ دوستو، اس کو دیکھ کر باقی چرواہے بھی حیران ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں اور ہر طرف سوکھی گھاس ہے، لیکن اس کی بکریاں آخر ایسا کیا کھاتی ہیں کہ دن پہ دن صحت مند ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے جلن میں مبتلا ہو کر ایک روز یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن یہ اس چرواہے کے پیچھے چپکے جانے لگے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ جب وہ دریا کے پاس آ کر رکا تو انہوں نے دیکھا کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا میں اتر گیا اور اس پار نکل گیا۔ اب باقی چرواہے بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی بکریوں کو لے کر اس طرف نکل جائیں اور ہماری بکریاں بھی گھاس کھا لیں۔
चुनांचे वो अपनी बकरियां लेकर आए और दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरे, लेकिन उनकी बकरियां पानी में डूबने लगीं और मरने लगीं, क्योंकि दोस्तों ये मामला दरिया के उस पार जाने का नहीं था, बल्कि ये मामला अल्लाह की जात पर कामिल यकीन और बिस्मिल्लाह की बरकत का था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा।